لالا بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، اب میرا راستہ چھوڑ دیں۔ وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تو کبیر شاہ اپنی گہری سحر انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی حورین اس سے پورے 8 برس چھوٹی تھی۔ دادا جان نے اس سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حورین سے شادی کر لے، پر وہ حورین کو لاڈلی کہہ کے بے دردی سے ان کی خواہش رد کر چکا تھا۔ جب اس کے رشتے کے ساتھ دادا سائی نے حورین کا رشتہ اپنے دوست کے پوتے سے طے کیا، پر جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، حورین کا جنون اس کے سر پر چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے کسی اور کے ہوتے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی دیکھ پا رہا تھا۔ دوبارہ لالا نہیں کہنا حورین، میں فیصلہ کر چکا ہوں، عنقریب ہمارا رشتہ بدلنے والا ہے۔ کبیر شاہ نے جیسے ہی کمرے کا بھاری دروازہ کھولا، اس کی نظر بستر پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے اپنے دادا شاہ جی پر پڑی۔ شاہ جی کی عمر رسیدہ آنکھوں میں اس وقت ایک خاص قسم کا عزم اور سختی تھی جو خاندانی فیصلوں کے وقت ان کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ کبیر بڑے وقار طریقے سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری پرت تھی۔ آپ نے بلایا تھا دادا سائی؟ کبیر نے اپنی گرجدار مگر باادب آواز میں پوچھا۔ شاہ جی نے اپنی گہری نظریں اپنے چہیتے اور سب سے لائق پوتے پر جمائیں، پھر ایک لمبا سانس لے کر گویا ہوئے، آؤ کبیر بیٹھو، میں نے تمہیں ایک اہم فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کبیر سامنے پڑی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی نظریں دادا سائی کے چہرے پر ٹک گئیں۔ شاہ جی نے ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے براہ راست بات شروع کی۔ وقت آ گیا ہے کبیر کہ ہم حویلی کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حورین کے ساتھ نکاح کر لو۔ حورین تمہاری کزن ہے، اس حویلی کی لاڈلی ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ اس گھر کی بڑی بہو بن کر یہاں رہے۔ شاہ جی کا یہ کہنا تھا کہ کبیر کے دل و دماغ میں جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ حورین، وہ لڑکی جو ابھی کل تک اس کے سامنے گڑیوں سے کھیلتی تھی، وہ لڑکی جو عمر میں اس سے پورے 8 برس چھوٹی تھی، اور وہ جسے ہمیشہ ایک نادان بچی سمجھتا تھا اور آیا تھا۔ کبیر نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو ضبط کیا، اور پھر نہایت مضبوط لیکن صاف لہجے میں بولا، معذرت چاہتا ہوں دادا صاحب، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، میں حورین سے نکاح نہیں کروں گا۔ شاہ جی کی بھویں یکدم تن گئیں۔ انہوں نے شاید کبیر سے اس قدر صاف اور فوری انکار کی توقع نہیں کی تھی۔ ان کی آواز میں سردی اتر آئی۔ کبیر شاہ، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ شاہ جی کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ حورین سے بہتر لڑکی تمہیں پورے علاقے میں نہیں ملے گی۔ میں اس کی خوبصورتی یا اچھائی پر سوال نہیں اٹھا رہا دادا سائی۔ کبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کا لہجہ اب بھی اصرار سے بھرپور تھا۔ وہ ایک بچی ہے اور نادان، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں اسے اپنی شریک حیات کے روپ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری اپنی ایک زندگی ہے، میرے اپنے معیار ہیں۔ میں کسی خاندانی دباؤ میں آ کر اپنی اور اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میرا حتمی فیصلہ ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ شاہ جی نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن کبیر نے مزید کسی بحث کا موقع دیے بغیر ایک مؤدبانہ سر خم کیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا بھاری دروازہ جب کبیر کے پیچھے بند ہوا تو اس کے اعصاب بری طرح تن چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور غصے کی ایک لہر اس کے خون میں دوڑ رہی تھی۔ وہ دادا سائی کے اس اچانک اور زبردستی کے فیصلے پر اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ وہ راہداری میں چلتا ہوا حویلی کے وسیع صحن کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے سکے، لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم اور اندرونی صحن کو ملانے والی بڑی گیلری کے پاس پہنچا، اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا جس نے کبیر کو تنیب اعصاب کو یکدم ساکت کر دیا۔ صحن کے کونے میں پہلی جہاں چنبیلی کی بیلیں دیواروں پر چڑھی ہوئی تھیں اور فضا ان کی دھیمی دھیمی خوشبو سے مہک رہی تھی، حورین اپنی کزن کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دنیا سے بے خبر اپنی ہی مستیوں میں گم تھی۔ دادا سائی کے کمرے میں اس کے مستقبل کے جو فیصلے ہو رہے تھے ان سے وہ بالکل انجان تھی۔ کبیر کی نظریں زندگی میں پہلی بار ایک بالکل الگ اچھوتے زاویے سے اس پر جم گئی۔ اب تک وہ اسے صرف ایک چہیتی شور مچاتی کزن کے روپ میں دیکھتا آیا تھا، لیکن ابھی چند منٹ پہلے دادا سائی کے کہے گئے الفاظ، تم اس سے نکاح کر لو، نے کبیر کے دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا تھا۔ اس کے ذہن میں دادا کی بات ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی نظریں اب حورین کا ایک عورت، ایک ممکنہ شریک حیات کے روپ میں جائزہ لے رہی تھی۔ کبیر نے گہرا سانس لیا، اس کے دل نے عجیب سی کروٹ بدلی۔ وہ خود سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا، اگر میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا؟ اس نے دل نے ایک بیٹ مس کی تو وہ ایک طوفان تھا، اور یہ ایک نازک سی تتلی۔ وہ سنجیدگی کا پہاڑ تھا اور یہ بے فکری کا سمندر۔ اگر یہ اس کی زندگی میں آ گئی تو اس کی سکون سے جینے کی عادت کو ہمیشہ کے لیے تہہ و بالا کر دے گی۔ لیکن اس سوچ کے ساتھ ہی کبیر کے دل کے کسی نہا خانے میں ایک اعتراف نے جنم لیا۔ وہ اسی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کبیر شاہ چاہ کر بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ حورین نے اس وقت ہلکی گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر سفید کڑھائی کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر بے ترتیبی سے ڈھلا ہوا تھا۔
اس کے گھنے سیاہ بال جو عام طور پر ایک لمبی چٹیا میں قید ہوتے تھے اس وقت آدھے کھلے تھے اور ہوا کے ہلکے جھونکوں کے ساتھ اس کے چمکدار گندمی چہرے پر آ کر اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اس وقت شرارت اور خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی، ایک ایسی معصوم اور کچی خوبصورتی جو بنا کسی بناؤ سنگھار کے بھی دیکھنے والے کا دل موہ لے۔ وہ اپنی کزن کا ہاتھ پکڑے کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ اس کے ہنسنے سے اس کے گالوں پر پڑنے والے گڑھے اور اس کی کھلکھلاہٹ کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ وہ کبھی کزن کے کان میں کچھ سرگوشی کرتی اور پھر دونوں مل کر زور سے ہنس پڑتی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اپنے بازوؤں کو لہراتے ہوئے کسی بات کی وضاحت کر رہی تھی۔ بالکل بے فکر، بالکل آزاد۔ کبیر گیلری کے سامنے کھڑا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ اس کا نظریہ اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ اب تک نظر انداز کرتا آیا تھا اب اس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی شوخی اور اس کی بے پناہ خوبصورتی کبیر کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ جتنی دیر اسے دیکھتا رہا اس کے انکار کی شدت اتنی ہی مدھم پڑتی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ اس کا مغرور دل ابھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کبیر نے ایک جھرجھری لی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ مزید وہاں کھڑا رہا تو وہ اپنے ہی اصولوں سے ہار جائے گا۔ وہ حرین کی اس خوبصورتی اور مستی کے سحر سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے زبردستی اپنی نظر اس کے چہرے سے ہٹائی، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور وہاں سے مڑا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا حویلی کی اوپری منزل پر واقع اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کی تنہائی میں بھی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے حرین کا وہ گلابی لبادہ، اس کے چہرے پر بکھرے بال اور اس کی وہ بے ساختہ ہنسی ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا اور سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کا دل اب وہ گواہی دے رہا تھا جسے بدلنا اب کبیر شاہ کے بس میں بھی نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جبکہ بڑی شارک کی بلیک لینڈ کروزر حویلی کے بڑے پھٹاک سے اندر داخل ہوئی۔ دن بھر کی کاروباری معاملات اور زمینوں کے چکر کاٹ کر وہ کافی تھک چکا تھا۔ گاڑی پارک کر کے جیسے ہی وہ برآمدے کی طرف بڑھا اسے حویلی کے ماحول میں ایک غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ عام طور پر اس وقت حویلی میں ایک پرسکون خاموشی ہوتی تھی، لیکن آج ملازمین ادھر ادھر بھاگتے ہوئے برتن اور مٹھائیوں کے ڈبے سنبھال رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کے بڑے فانوس روشن تھے اور اندر سے چائے کے کپوں کی کھنکھناہٹ اور ہلکی گپ شپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبیر کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ حیران ہوا کہ آج گھر میں کون آیا ہے، کسی مہمان کی آمد کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی تھکن بھول کر متجسس قدموں کے ساتھ اندرونی دالان کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی بڑے ہال سے گزر کر مرکزی دروازے کے قریب پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے حرین کھڑی تھی اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اجنبی خوش پوشاک نوجوان لڑکا موجود تھا جو حلیے سے کسی اچھے خاندان کا لگ رہا تھا۔ حرین اس کے ساتھ ہنستی مسکراتی بے تکلفی سے باتیں کرتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر باہر لان کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے کبیر شاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے اندر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کی ایک شدید لہر دوڑی۔ غصہ اس بات پر تھا کہ دادا صاحب کے فیصلے کو ٹھکرانے کے بعد اب یہ کون نیا شخص تھا جو حرین کے اتنے قریب دکھائی دے رہا تھا، اور حرین جو اس کے سامنے ہمیشہ نظریں جھکا کر گزرتی تھی اس اجنبی کے ساتھ اتنی خوش اور مطمئن کیسے تھی؟ کبیر نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت کیا اور ان کا راستہ روکتے ہوئے روبدار آواز میں بولا، حرین یہ سب کیا ہے؟ تم اس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو اور یہ کون ہے؟ کبیر کی اچانک اور گرجدار آواز سن کر حرین بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دم شرمندگی اور گھبراہٹ کے رنگ نمایاں ہوئے۔ اس نے چوڑی پکڑے جانے والے انداز میں کبیر کو دیکھا اور ڈر کے مارے اس کے لب سل گئے۔ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ اس کے ساتھ موجود لڑکا مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کبیر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، میں ایان ہوں۔ کبیر نے انتہائی سرد مہری نظروں سے ایان کے ہاتھ کو دیکھا، لیکن خاندانی رکھ رکھاؤ کی خاطر مروت میں اس سے ہاتھ ملا لیا۔ ایان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دراصل ہم یہاں رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رشتے کے لیے؟ کس کے رشتے کے لیے؟ کبیر کا لہجہ اب مزید سخت اور حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ جی میں آپ کے دادا صاحب شاہ جی کے دوست کا پوتا ہوں۔ میں اپنے دادا کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ میرا اور حرین کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ چونکہ بات چیت آخری مراحل پر ہے اس لیے میں حرین سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، اکیلے میں۔ اس لیے میں اسے لے کر باہر لان کی طرف جا رہا ہوں تاکہ ہم سکون سے بات کر سکیں۔ گھر میں کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایان نے بہت آرام سے بات مکمل کی اور پھر کبیر کی طرف دیکھ کر شائستگی سے بولا، تو اب اگر آپ پلیز ہمارا راستہ چھوڑیں تاکہ ہم باہر جا سکیں۔ راستہ چھوڑیں؟ یہ الفاظ کبیر شاہ کی انا پرست اور غسیلے مزاج پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ جو لڑکی کل تک اس کے نام کی جاگیر سمجھی جا رہی تھی، آج کوئی دوسرا مرد اتنے حق سے اس کا ہاتھ تھامنے کا دعویٰ کر رہا تھا اور اسے راستے چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ کبیر شاہ کو اچانک غصہ آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے ایان کو گھورتے ہوئے انتہائی تحکیمیہ اور کرخ لہجے میں کہا، اس طریقے سے یہاں کسی اور کو اکیلے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اندر جا کر بیٹھیں۔
کبیر کا یہ اچانک اور بے جا غصہ دے کر حرین حیران رہ گئی۔ وہ کھلی آنکھوں سے کبیر کو دیکھنے لگی کہ آخر کبیر شاہ کو اچانک اس بات پر اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے۔ ایان کبیر کے اس جارحانہ رویے پر تھوڑا جھیپ گیا، لیکن ماحول کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ہلکا سا سر ہلا کر واپس اندر ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی ایان اندر آیا، کبیر شاہ کا رخ حرین کی طرف ہوا۔ اس کا غصہ اب دھیما ہونے کے بجائے مزید بھڑک چکا تھا۔ وہ حرین کی طرف بڑھا۔ تمہیں بہت زیادہ شوق ہے لڑکوں سے اکیلے میں بات کرنے کا، کار میں بیٹھ کر گھومنے کا؟ کبیر نے اس کے بالکل قریب آتے ہوئے چباتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ کبیر جس غصے اور جارحیت سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے دیکھ کر حرین خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ کبیر کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا غصہ اور احساس ملکیت اسے اندر تک ڈرا گیا تھا۔ پر کبیر نے اپنی آواز کو مزید پست اور خطرناک بناتے ہوئے حکم دیا، ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا۔ حرین نے مزید ایک پل بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی روحان سی صورت لیے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کبیر کچھ دیر وہیں کھڑا گہرے گہرے سانس لیتا رہا، اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ حرین کے جانے کے بعد اس نے اپنے لباس کو درست کیا، چہرے پر دوبارہ وہی روایتی سرد مہری سجائی اور بھاری قدموں سے مہمانوں اور دادا سائی کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایان اور اس کے گھر والے بیٹھے اس کے مستقبل کا نیا فیصلہ کر رہے تھے۔ مہمانوں کے قہقہے اور دادا سائی کی پرجوش آواز ڈرائنگ روم کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی باہر تک آ رہی تھی۔ کبیر شاہ نے اپنے چہرے پر پھیلے غصے کے تاثرات کو یکدم غائب کیا، اپنی پیشانی کی تنی ہوئی رگوں کو سکون دینے کی ناکام کوشش کی اور کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا۔ دادا سائی اپنے دوست کے ساتھ صوفے پر بیٹھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، جبکہ ایان اپنے والدین کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں گفتگو میں شریک تھا۔ کبیر کو دیکھ کر محفل میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی۔ آؤ کبیر، یہاں بیٹھو، دیکھو ہمارے یہاں کون آیا ہے۔ دادا سائی نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کبیر کو اپنے پاس بلایا۔ کبیر شاہ بغیر کچھ بولے انتہائی سنجیدگی سے چلتا ہوا دادا سائی کے سامنے والی سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر ایان پر پڑی، جس نے کبیر کو دیکھ کر ایک دھیمی اور احترامی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا چاہا، لیکن کبیر کے سرد اور بے تاثر آنکھوں نے ایان کو اندر تک جمنے پر مجبور کر دیا۔ کبیر، یہ میرے سب سے عزیز دوست کا پوتا ہے ایان، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حرین کی شادی ایان سے ہوگی۔ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو نکاح کی تاریخ پکی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ دادا سائی نے جیسے کبیر کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ کبیر کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا، ایک شدید طوفان تھا جو اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن اس کی خاندانی تربیت اور انا نے اسے وہاں تماشا بنانے سے روک دیا۔ اس کے ہاتھ صوفے کے ہینڈل پر اس سختی سے جمے تھے کہ اس کے پور سفید پڑ رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولا، اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینج رکھے۔ وہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا، ایان کے والد کی طرف سے حرین کی تعریفیں، دادا سائی کا فخر سے سر اٹھانا اور ایان کا شرمیلا انداز، یہ سب کبیر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ اب غصے کا یہ ابال اس کے بس سے باہر ہو جائے گا، تو وہ بغیر کوئی جملہ کہے انتہائی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا، مہمانوں کے سامنے ایک رسمی سا سرخم کیا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ دادا سائی اس کی اس پراسرار خاموشی کو دیکھ کر یہی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر کاٹ رہی تھی، اس کا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ آخر کبیر لالا کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس طریقے سے کیوں بہیو کر رہے تھے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس کا ذہن اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام تھا۔ میری شادی ہونے والی ہے، ایان ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں، اور پھر جب آخری دفعہ آپ ہی کا رشتہ ہوا تھا تو اس نے بھی تو اپنے ہونے والے شوہر سے اس طریقے سے اکیلے میں لان میں بات کی تھی، تب تو کبیر بھائی نے کچھ نہیں کہا تھا، تو اب میرے اکیلے میں بات کرنے سے انہیں کیوں اتنا شدید اعتراض تھا؟ انہوں نے ایان پر غصہ کیا اور مجھے اتنی بری طرح کیوں ڈانٹا؟ وہ جتنا سوچتی اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کبیر شاہ کی وہ سرخ حسین ملکیت سے بھری آنکھیں اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں، جنوں نے اسے اندر تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس الجھن اور ڈر کے باوجود اس نے خود کو سنبھالا، اپنا خیال رکھنے کی کوشش کی اور الماری سے رات کے لیے ایک سادہ سا کپڑا نکال کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو حویلی کا بڑا ڈائننگ ٹیبل لذیذ کھانوں سے سجا ہوا تھا۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور اب صرف گھر کے لوگ موجود تھے۔ ماحول پر ایک عجیب سی سنگینی خاموشی طاری تھی۔ کبیر شاہ ڈائننگ ٹیبل کے سرے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ بس چمچ سے پلیٹ میں کھانا ادھر سے ادھر کر رہا تھا، اور اس کی گہری غسیلی اور تھپتی ہوئی نظریں مسلسل حرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر حرین کو دیکھتا، جیسے اپنے غصے سے اسے جلا دینا چاہتا ہو۔ حرین جو کبیر کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، اس کی اس جان لیوا نظروں کی تپش کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خوف کے مارے اپنی پلیٹ سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، لیکن کبیر شاہ ضرورت سے زیادہ ہی خاموش تھا۔ وہ عام طور پر کم گو اور سنجیدہ تھا، لیکن آج کی خاموشی خطرناک تھی، جیسے کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔
دادا سائی نے بھی کبیر کے اس رویے کو نوٹ کیا، لیکن انہوں نے بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانا ختم ہوا تو ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ کبیر شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا تو اس نے غصے سے قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے۔ وہ شدید بے چین تھا، وہ کمرے میں شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا، اس کا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے غصے سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے مکہ دیوار پر مارا۔ کیا کر رہا ہوں میں، اور کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تو فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا اس لڑکی سے۔ پہلے بھی تو مجھے کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب دادا سائی نے نکاح کا کہا تھا تب میں نے خود انکار کیا تھا، تو اب جب کوئی اور اسے اپنانے آ رہا ہے تو میرے تن بدن میں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا دل اس کی ایک نہ سن رہا تھا۔ ایان کا حورین کے قریب کھڑے ہونا، حورین کا اس کے ساتھ مسکرانا، یہ مناظر اس کے ذہن کے پردے پر نقش ہو چکے تھے۔ پوری رات اس کی شدید بے چینی میں گزری۔ وہ صوفے سے بیڈ پر جاتا، بیڈ سے بالکنی میں جاتا، وہ دادا سائی سے بات کرنے کا، اس رشتے کو رکوانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس کی انا آڑے آ رہی تھی کہ وہ کس منہ سے دادا سائی کو منع کرے گا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کو کس طریقے سے مینیج کرے، وہ کس طرح حورین کو ایان کے ہونے سے روکے۔ سوچو کہ اسی تانے بانے میں پوری رات گزر گئی اور کبیر شاہ کی آنکھ تک نہ جھپک سکی۔ صبح کا سورج نکلتے ہی کبیر شاہ بیڈ سے اٹھا۔ رات بھر کی بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی، لیکن اس نے خود پر ضبط پایا۔ وہ باتھ روم گیا، شاور لیا اور اپنے مخصوص گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں تیار ہو کر اپنے بال درست کیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک سخت بزنس مین کے روپ میں تیار ہوا اور حویلی میں کسی سے ملے بغیر خاموشی سے اپنی گاڑی نکال کر کام پر چلا گیا، تاکہ کام کی مصروفیت میں اس کا دھیان بٹ سکے۔ حورین ابھی بستر پر بیٹھی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل فون پر ایک ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ایان کا نام چمک رہا تھا۔ اسے ایان کی طرف سے ایک میسج ریسیو ہوا تھا۔ السلام علیکم حورین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کو شاپنگ کے لیے باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے دادا سائی سے اس کی اجازت دے دی ہے اور انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی ہے۔ آپ پلیز تیار رہیے گا، میں کچھ ہی دیر میں حویلی پہنچ رہا ہوں۔ میسج پڑھ کر حورین کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی وہ میسج دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حویلی کے پرانے ملازم نے باہر کھڑے ہو کر مؤدبانہ آواز میں کہا، چھوٹی بی بی، دادا سائی نے کہلوایا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، ایان صاحب آپ کو شاپنگ پر لینے آ رہے ہیں۔ جی میں تیار ہوتی ہوں، حورین نے اندر سے جواب دیا۔ دادا سائی کی اجازت ملنے کے بعد اس کا ڈر اور جھجک ختم ہو چکی تھی۔ وہ خوشی خوشی الماری کی طرف بڑھی اور ایک خوبصورت ہلکے نیلے رنگ کا کڑھائی والا سوٹ نکالا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے بالوں کو ایک خوبصورت انداز میں باندھا اور سفید رنگ کا بڑا چادر نما دوپٹے سے خود کو ڈھانپ کر خاموشی سے تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ وہ جیسے ہی حویلی کے بیرونی برآمدے میں پہنچی، اس نے دیکھا کہ ایان کی چمکتی ہوئی سفید ہونڈا سیوک پورچ میں آ کر رکی تھی۔ ایان گاڑی کے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ وہ اندر ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اینک لگایا اس کو انتظار کر رہا تھا۔ حورین نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا نہیں بلکہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور ایان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، حورین نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ایان نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، جس سے حورین کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ ایان نے گاڑی گیئر میں ڈالی، ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا اور سفید گاڑی حویلی کے بڑے اور لوہے کے پھٹاک کو پار کرتے ہوئے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی طرف روانہ ہو گئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ کبیر شاہ کا غصہ اب ایک ایسے آتش فشاں کی شکل اختیار کر رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا اور معروف شاپنگ مال اس وقت خریداروں کی رش سے گونج رہا تھا، جہاں برانڈڈ دکانوں کی رنگ برنگی روشنیاں اور شیشے کے بڑے بڑے شوکیس ایک مسحور کن سما پیدا کر رہے تھے۔ اسی چہل پہل کے بیچ کبیر شاہ مال کے تیسرے فلور پر واقع ایک لگژری بزنس لاؤنج میں موجود تھا۔ وہ یہاں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ایک انتہائی ضروری اور کروڑوں روپے کی نئی ٹیکسٹائل ملز کی ڈیل فائنل کرنے کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ کے لیے آیا ہوا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد کبیر شاہ اپنے سیکرٹری کے ساتھ فائلوں کا تبادلہ کرتے ہوئے اور کچھ ہدایت دیتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکلا اور نیچے جانے کے لیے ایکسیلیٹر کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں عادتاً نیچے کے فلورز پر گھوم رہی تھی کہ اچانک فرسٹ فلور کے ایک مہنگے جوتے اور کپڑوں کے برانڈ سے باہر نکلتے ہوئے ایک جوڑے پر اس کی نظر پڑی اور کبیر شاہ کے قدم جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے۔ سامنے ایان اور حورین کھڑے تھے۔ حورین کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے اور وہ ایان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ کبیر شاہ کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں تبدیل ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور غصے کی ایک ایسی خوفناک لہر اس کے اندر اٹھی جس نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ لڑکی حویلی سے یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ وہ یہ بھول گیا کہ وہ ایک پبلک پلیس پر ہے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس شہر کا مانا ہوا بزنس مین کبیر شاہ ہے۔
اس نے تیز اور بھاری قدموں سے نیچے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ایان اور حرین ابھی مال کے مرکزی راستے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک کبیر شاہ ایک چٹان کی طرح ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کا چہرہ غصے سے تپا ہوا تھا اور سانسیں تیز تھی۔ کبیر شاہ کو اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حرین کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ گیا۔ ایان نے ایک گہرا سانس لیا۔ پچھلی بار حویلی میں کبیر کا رویہ، پھر رات کے کھانے پر اس کی تپتی ہوئی نظریں، اور اب یہاں شاپنگ مال میں اس طرح اچانک راستہ روک کر کھڑے ہو جانا۔ ایان کو کبیر شاہ کا اس طریقے سے بار بار ان دونوں کے درمیان میں آنا بہت برا لگا تھا۔ اس کا صبر بھی اب جواب دے رہا تھا۔ ایان نے حرین کو اپنے پیچھے کیا اور اس بار وہ دبنے کے بجائے غصے سے بولی پڑا، کبیر شاہ، آخر آپ اس طریقے سے بار بار ہمارے درمیان کیوں آ رہے؟ ایان کی آواز میں صاف ناراضگی تھی۔ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، ہم منگیتر ایک دوسرے کے، اور اس ناطے ہم لوگوں کا یہ پورا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں، اور اس شاپنگ پر آنے کے لیے ہم نے گھر کے بڑوں سے، آپ کے دادا سائیں سے باقاعدہ اجازت لی ہے۔ جب انہوں نے اجازت دے دی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیوں ہر جگہ ہمارا راستہ روک لیتے ہیں؟ ایان کی یہ دو ٹوک اور جرأت مندانہ بات کبیر شاہ کے دل پر ایک کاری ضرب کی طرح لگی۔ اس کہا کہ اس کی شادی کے الفاظ کبیر کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گرے۔ کبیر شاہ نے ایان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی انہا اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ایان سے بحث کرے۔ اس نے ایان کو ایک ایسی خطرناک اور جان لیوا نظر سے گھورا کہ ایان کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ ایان یا حرین کچھ سمجھ پاتے، کبیر نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر ایان کے سامنے سے حرین کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط اور تپتی ہوئی گرفت میں جکڑ لیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، کبیر شاہ نے ایان کی طرف دیکھے بغیر انتہائی کٹیلی اور چباتی ہوئی آواز میں کہا۔ کبیر لالا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حرین نے رونے والے لہجے میں دھیمی آواز میں احتجاج کرنا چاہا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کبیر شاہ کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ کبیر نے انتہائی غصے سے اس کا ہاتھ کھینچا اور ایان کو وہیں حیران و پریشان چھوڑ کر حرین کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مال کے ایگزٹ گیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ مال میں موجود چند لوگ حیرت سے اس وجیح اور غسیلے شخص کو دیکھ رہے تھے جو ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے بڑی تیزی سے باہر نکل رہا تھا، لیکن کبیر شاہ کے چہرے کا جلال ایسا تھا کہ کسی کے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ حرین کو کھینچتا ہوا بیسمنٹ پارکنگ میں کھڑی اپنی بلیک لینڈ کروزر کے پاس لایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا ریموٹ دبا کر لاک کھولا، غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حرین کو تقریباً اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے زور سے دروازہ بند کیا، جس کی آواز پورے بیسمنٹ میں گونجی۔ وہ خود گھوم کر دوسری طرف آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسٹارٹ کر کے حویلی کی طرف دوڑا دیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں پر خطرناک رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ کبیر شاہ کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ اس کے پورے کا خون سفید دکھائی دے رہا تھا۔ تم اس کے ساتھ کیوں گئی تھی حرین؟ کبیر شاہ نے اچانک گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اس کی آواز میں چھپا غصہ اور جلال گاڑی کے بند شیشوں میں گونج اٹھا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں اس کے ساتھ اکیلے مال میں گھومنے کو؟ میری کہی ہوئی باتیں بھول گئی ہو تم؟ حرین جو پہلے کبیر کے اس وحشیانہ رویہ اور گرفت کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی، اس بار اس کے خوفناک غصے اور تیکھے سوالات کو دیکھ کر ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے، لیکن کبیر شاہ کا یہ بدلاوا جنونی روپ اس کے لیے بالکل نیا اور ہولناک تھا۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھ آپس میں بھیج کر خاموش ہو گئی اور سر جھکا کر سیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی کبیر شاہ کے اندر لگی آگ کو بجھانے کے بجائے مزید بھڑکا رہی تھی، لیکن وہ اب حویلی پہنچ کر اس بات کا حتمی فیصلہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کبیر شاہ کی بلیک لینڈ کروزر جب ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں آ کر رکی، کبیر نے گاڑی بند کی، غصے سے نیچے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ایک بار پھر حرین کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ حرین خوف سے کانپتی ہوئی سر جھکائے اس کے پیچھے کشتی چلی آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ حویلی کے مرکزی دلان میں داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر کبیر کے قدموں کی رفتار دھیمی ہوئی۔ سامنے دادا سائیں اپنے پورے روب و جلال کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر غصے کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ شاپنگ مال میں کبیر کی اس حرکت کے فوراً بعد ایان نے غصے اور بے عزتی کے احساس میں شاہ جی کو کال کر دی تھی اور سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح کبیر شاہ پبلک پلیس پر حرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جب شاہ جی نے دیکھا کہ کبیر اب بھی حرین کا ہاتھ اتنے حق اور سختی سے پکڑے حویلی میں داخل ہو رہا ہے تو ان کا پارا ساتھ بھی آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے غصے سے اپنے پوتے کو دیکھا، ان کی آنکھیں کبیر کی اس سرکشی پر دہک رہی تھی۔ کبیر شاہ! شاہ جی کی گرجدار آواز پورے دلان میں گونجی۔ حرین کا ہاتھ چھوڑو۔ کبیر نے دادا سائیں کے جلال کو دیکھا تو آہستہ سے حرین کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر پیشوانے کا 1% اثر بھی نہیں تھا۔
شاہ جی نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور انتہائی سخت لہجے میں بولے، تم ابھی کے ابھی میرے کمرے میں آؤ اور آ کر مجھ سے بات کرو، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کبیر شاہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیا اور دادا سائی کے کمرے کی طرف بڑھنے سے پہلے مڑا۔ اس نے حرین کے چہرے پر اپنی آخری گہری اور تپتی ہوئی نظر ڈالی، ایک ایسی نرجس جس میں واضح حکم اور ملکیت تھی۔ آئندہ میں تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں حرین۔ کبیر نے انتہائی دھیمے لیکن کاردار لہجے میں اسے وارننگ دی، اور یہ کہتا وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا دادا سائی کے کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ حرین وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ شاہ جی کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک سنگین خاموشی چھا گئی۔ شاہ جی اپنے بستر کے پاس جا کر مڑے اور غصے سے پھٹ پڑے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو کبیر؟ شاہ جی نے چلا کر پوچھا۔ پہلے تم نے اس لڑکی کو ایک نادان بچی کہہ کر اس کے ساتھ نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا، خاندانی عزت کو مٹی میں ملایا، اور اب جب میں نے اپنے دوست کے پوتے ایان سے اس کا رشتہ طے کر دیا تو تم بازاروں میں جا کر تماشا بنا رہے ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہے ہو۔ بولو کیا چاہتے ہو تم؟ کبیر شاہ نے اپنی نظریں اٹھائیں، ان میں اب کوئی جھجک یا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا جنون اور پختہ عزم تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور نہایت سنجیدہ گرجدار آواز میں بولا، میں حرین سے شادی کرنا چاہتا ہوں دادا سائی۔ کبیر کا یہ اعتراف سن کر شاہ جی ایک پل کے لیے ششدر رہ گئے، لیکن اگلے لمحے ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے غصے سے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور صاف منع کرتے ہوئے بولے، ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کبیر، تم نے پہلے خود اپنی زبان سے منع کر دیا تھا، اب میں اس کا رشتہ طے کر چکا ہوں۔ ایان کے گھر والے ہماری خاندانی عزت ہیں، میں ان کی زبان دے چکا ہوں، یہاں تک کہ اب اس کی شادی کی تاریخ بھی بدل چکی ہے۔ ایان کے فون کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو شادی ہم نے 1 مہینے بعد کرنے کا سوچا تھا وہ کل ہی ہم لوگوں نے ڈیٹ بدل دی ہے۔ اسی ہفتے اسی حویلی میں حرین کی شادی ایان سے ہو رہی ہے۔ شاہ جی نے سانس لینے کے لیے ایک پل کا وقفہ لیا اور پھر کبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، اور تم ابھی یہاں پر کیا کر رہے ہو کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، شاہ جی اپنی زبان سے کبھی نہیں پھریں گے۔ حرین کی شادی اسی ہفتے ایان سے ہوگی اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاہ جی کا یہ غسیلی انکار کبیر کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا، لیکن وہ اب ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی انا، اس کی محبت اور اس کا جنون اب اس سب ایک ہو چکے تھے۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں دادا سائی، کبیر شاہ نے اپنے لہجے کو سختی کے برقرار رکھتے ہوئے لیکن آواز میں ایک التجا لاتے ہوئے کہا، میں مان رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اب میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا، میں پہلی دفعہ زندگی میں کسی کے سامنے اپنی غلطی مان رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ حرین صرف میری ہے، میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ کبیر نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، لیکن آج حرین کے لیے وہ اپنے دادا کے سامنے کھڑا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا کہ اس کا نظریہ بدل چکا ہے۔ لیکن شاہ جی کا دل ایان کی بے عزتی اور کبیر کی پہلی سرکشی کی وجہ سے سخت ہو چکا تھا۔ میں تمہاری کوئی غلطی، کوئی بات نہیں مانوں گا کبیر شاہ۔ شاہ جی نے حتمی انداز میں رخ موڑتے ہوئے کہا، تم اب بہت دیر کر چکے ہو، اب اس کمرے سے چلے جاؤ۔ کبیر شاہ نے دیکھا کہ دادا سائی کا فیصلہ اب کسی صورت نہیں بدلنے والا اور وہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھیجے، وہ مزید کچھ بول کر وہاں تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے انتہائی خاموشی سے دادا سائی کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں اب کوئی نہیں تھا، حرین بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کبیر شاہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے اندھیرے میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حرین کا ہر کونا اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور فضا میں ڈھولک کی تھاپ اور شادی کے گیتوں کی گونج رہی تھی۔ حرین اور ایان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور پورا گھر مہمانوں کی چہل قدمی اور ہنسی مذاق سے مہک رہا تھا۔ حرین تو جیسے خوشی سے نہال تھی، حویلی کے دالان میں جہاں بھی دیکھو بس اسی کا نام لیا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا اور اس کی بے پناہ تعریفیں ہو رہی تھیں۔ آخر وہ اس گھر کی لاڈلی بیٹی تھی اور اب ایک نئے اور معزز گھرانے کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ خاندان کے عورتیں اسے گھیرے کر بیٹھیں اور اس کے حسن اور معصومیت کی تعریفیں کرتی نہ تھکتیں، جس سے اس کے چہرے پر حیا کا ایک انوکھا اور دلکش نکھار آ گیا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن ان تمام رونقوں اور خوشیوں کے بیچ کبیر شاہ نے خود کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا۔ وہ حویلی کے اس جشن میں موجود ہو کر بھی غائب تھا۔ اس نے نہ تو کسی مہمان سے ملاقات کی اور نہ ہی کسی رسم میں حصہ لیا۔ وہ بس خاموش رہتا اور اپنے کمرے کی تنہائی میں غصے اور بے چینی کی آگ میں جلتا رہتا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک پل کے لیے بھی حرین سے غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ چھپ چھپ کر دالان کی اوپری منزل کے سائے سے یا تو کھڑکی کے پردوں کے پیچھے سے حرین کو ضرور دیکھا کرتا تھا۔ اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ، اس کی ہنسی اور اس کی خوشی کبیر کے دل پر خنجر کی طرح چلتی،
لیکن اس کا جنون اب حدیں پار کر رہا تھا۔ وہ اس شادی کو اپنی انا اور محبت کی ہار سمجھ رہا تھا، اور وہ کسی صورت حرین کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نکاح کی رات قریب آ چکی تھی اور کبیر جانتا تھا کہ یہ اس کے پاس حرین کو روکنے اور اس کا نظریہ بدلنے کی آخری کوشش کا وقت ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کے مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، کبیر شاہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر، اس کے چہرے پر ایک سنگین اور پختہ عزم تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا حرین کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے اندر قدم رکھا اور اندر سے دروازے کو لاک کر دیا۔ حرین جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے زیورات اتار رہی تھی، آئینے میں کبیر کا عکس دیکھ کر بری طرح ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ کبیر شاہ کا یہ اچانک اور اس وقت کمرے میں آنا اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ کبیر شاہ بغیر کچھ بولے انتہائی دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی گہری سحر انگیز اور تپتی ہوئی نظریں حرین کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں خوف اور گھبراہٹ کے رنگ نمایاں تھے۔ کبیر کا یہ باروب اور وجیح روپ اس وقت اس کی شخصیت کے جلال کو مزید بڑھا رہا تھا۔ حرین اس سے خوفزدہ ہوتی دانتوں کی نمائش کرتی کمرے سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مکھن لگانے کی بھرپور کوشش کرتی بولی تھی، لیکن اس کے قدم مسلسل اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کبیر لالا بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، اب میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اسے اپنے راستے میں آتے دیکھ کر وہ بری طرح گھبراتے ہوئے اور کانپتے لہجے میں بولی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کبیر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ بلاک کر دیا اور اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوبارہ مجھے لالا نہیں کہنا حرین۔ کبیر شاہ نے اس کے بالکل قریب ہوتے اس کے چہرے پر جھک کر انتہائی گرجدار لیکن دھیمے اور کاردار لہجے میں کہا، جس سے حرین کے دل کی دھڑکنیں یکدم رکنے لگیں۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، عنقریب ہمارا رشتہ بدلنے والا ہے۔ کبیر کی آواز میں چھپی اس جنونی شدت اور حتمی ارادے کو دیکھ کر حرین ششدر رہ گئی۔ وہ کھلی آنکھوں سے کبیر شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اب اپنی زبان سے اپنے اس حق کا اعلان کر رہا تھا جسے وہ اب تک جھٹلاتا آیا تھا، اور اس کے اس انداز نے حرین کو یہ باور کروا دیا تھا کہ شادی اب اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی۔ خود کو تیار کرو میرے لیے۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتا کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی حیرت خوف سے کانپتی اس کے جنونی انداز کو محسوس کر رہی تھی اور جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ پھر اپنا خیال جھڑک دیا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ آج بارات کا دن تھا اور سب لوگ دل کھول کر تیاریاں کر رہے تھے۔ ایان کی بارات حویلی کے دروازے پر پہنچنے ہی والی تھی کہ اسی ہنگامے کے بیچ کبیر شاہ اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کی بیداری تھی۔ وہ سیدھا دادا سائی کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں شاہ جی اپنے روایتی سفید لباس اور پگڑی میں ملبوس مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ کبیر شاہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور دادا سائی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک آخری خطرناک حد تک دھیما پن تھا۔ دادا سائی، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر آپ نے شادی نہیں روکی اور بارات حویلی کے اندر آئی تو میں وہ کچھ کر گزروں گا جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ شاہ جی نے اپنی لاٹھی پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور کبیر کو گھورتے ہوئے غصے سے بولے، دھمکی دے رہے ہو مجھے کبیر شاہ؟ جو کرنا ہے تمہیں کر لو، لیکن یہ شادی اب ہو کر رہے گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کبیر شاہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، رخ موڑا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کا اگلا رخ حرین کا کمرہ تھا۔ وہ طوفانی رفتار سے چلتا ہوا حرین کے کمرے کے باہر پہنچا، بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر حرین تیار ہو کر کھڑی تھی۔ اس سرخ رنگ کے بھاری عروسی لہنگے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے مکمل دلہن بنی کھڑی تھی۔ کبیر کے قدم ایک پل کے لیے وہیں رک گئے اور اس کے منہ سے الفاظ چھن گئے۔ وہ اس کی بے پناہ سحر انگیز خوبصورتی کو دیکھ کر صاف رہ گیا۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ کبیر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے چہرے کا نکھار، آنکھوں کا کاجل اور سرخ لباس اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے ایان کا خیال آتے ہی کبیر کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ وہ ایک وحشیانہ عزم کے ساتھ آگے بڑھا، حرین کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ کبیر بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بارات آنے والی ہے، چھوڑیں مجھے، حرین روتے ہوئے دھیمی آواز میں چلائی، لیکن کبیر نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا حویلی کے مرکزی لاؤنج میں لے آیا اور حویلی کے بیرونی اخراج والے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔
جہاں سے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ کبیر شاہ! اچانک پیچھے سے دادا سائی کی گرجدار آواز گونجی۔ ان کی آواز میں غصے کے بجائے ایک عجیب سا دبدبا تھا۔ کبیر کے قدم رک گئے۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑا اور پلٹ کر پیچھے اپنے دادا کو دیکھا۔ کبیر نے چباتے ہوئے لہجے میں کہا، دادا سائیں، آپ مجھے آج نہیں روک سکتے۔ میں جا رہا ہوں اس کو لے کر، اور اسے اب کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ شاہ جی نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بولے، ارے نادان شخص، اپنی دلہن کو خود ہی اس طریقے سے بھگا کر لے جا رہے ہو کیا؟ کبیر شاہ بری طرح حیران رہ گیا۔ اس نے حیرت سے دادا سائیں کو دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں پر اور گھر والوں پر نظریں دوڑائیں۔ لاؤنج میں موجود سب خاندانی لوگ مسکرا رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر بھی کوئی پریشانی یا صدمہ نہیں تھا۔ دادا سائی نے آگے بڑھ کر کبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولے تھے، کبیر، میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ تم حرین سے نکاح کرو، کیونکہ وہ اس حویلی کی لاڈلی ہے، لیکن تم نے اپنے غرور میں آ کر صرف منع کر دیا۔ تمہارے دل میں حرین کے لیے محبت جگانے اور یہ نکاح کروانے کے لیے میں نے اپنے پرانے دوست سے مدد لی اور ایان کو بیچ میں لے کر آیا، لیکن پھر جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تم ایان سے جل رہے ہو، اس کا ہاتھ پکڑنے پر تڑپ رہے ہو، تو میں نے یہ شادی جلدی کروانے کا ڈرامہ رچایا تاکہ تم خود اپنے قدموں پر چل کر اپنے پیار کا اعتراف کرو۔ اب تب کی یہ تمام تیاریاں ایان کے لیے نہیں بلکہ تمہاری اور حرین کے لیے ہی ہو رہی تھیں۔ کبیر شاہ یہ سن کر بالکل ششدر رہ گیا۔ اس نے حرین کی طرف دیکھا جو سرخ جوڑے میں کھڑی دھیمے سے مسکرا رہی تھی، اور شرم کے مارے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ کبیر کا دل خوشی کے ایک انوکھے احساس سے بھر گیا کہ یہ سب کچھ، یہ ساری محنت صرف اس کے لیے کی جا رہی تھی۔ حرین شرماتے ہوئے پیچھے ہٹی اور لاؤنج میں کھڑی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ جی نے ہنستے ہوئے کہا، چلو بھائی، دلہا میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو نکاح خواہ باہر بیٹھے، نکاح کا وقت شروع کیا جائے۔ اسی وقت قاضی صاحب کو اندر بلایا گیا اور گواہوں کی موجودگی میں کبیر شاہ اور حرین کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ حرین نے جیسے ہی قبول ہے کہا، کبیر کو لگا کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے نام ہو گئی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد کچھ روایتی رسموں اور مبارکبادوں کے بعد گھر کی بزرگ عورتوں نے حرین کو دوبارہ اس کے کمرے میں بھیج دیا اور کبیر کو مہمانوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ شام ڈھلے جب حویلی کا شور و غل کم ہوا تو کبیر شاہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں حرین بستر پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کبیر نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے حرین کا سرخ گھونگھٹ اٹھایا تو حرین کی شرمیلی آنکھیں زمین میں دھنسنے لگیں۔ کبیر کا روایتی سنجیدہ مزاج اب پوری طرح پگھل چکا تھا۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں حرین، میں الفاظ میں بتا نہیں سکتا۔ کبیر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے انتہائی گہرے اور مخمور لہجے میں کہا، جب دادا سائی نے پہلے مجھ سے نکاح کے لیے کہا تھا تو میرے دیکھنے کا نظریہ ویسا نہیں تھا۔ میں تمہیں ایک بچی سمجھتا تھا، لیکن اس کے بعد سے، جب سے تمہیں کھونے کا ڈر پیدا ہوا، میں تم سے بے پناہ اور جنونی حد تک محبت کرنے لگا ہوں۔ تم صرف میری ہو حرین شاہ۔ کبیر نے اسے انتہائی نرمی اور شدت کے ساتھ اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ حرین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کبیر نے اس کے ماتھے اور چہرے کو محبت کے گہرے لمس سے چوم ڈالا تھا۔ کبیر کے سینے کی تپش اور اس کی بے پناہ محبت کو محسوس کرتے ہوئے حرین نے خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب اور محفوظ عورت محسوس کیا تھا۔